ویلکم ٹو ایم ایس ایجوکیشن یوٹیوب چینل۔ دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ سے بات کریں گے کہ آپ کے بزنس میں اگر کبھی اتار چڑھاؤ آتا ہے اور آپ اپنے ملازمین کو بیلنس نہیں کرتے اور اپنی بزنس کو آگے بڑھانا چاہتا ہے اور آپ کو ہر چیز مینیج ہو تو یہ کیسے ممکن ہے۔ اسی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک کمپنی کی مثال دیں گے اور انہوں نے اس طرح ایک نظام بنایا اور اس نظام کو اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ انہوں نے کیسا نظام بنایا اور اس نظام کی وجہ سے انہوں نے سالانہ $1 ارب کے زائد اخراجات اس نظام کی وجہ سے بچایا۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ٹیکو بیل ایک کمپنی کا نام ہے جو امریکہ میں 1962 میں اس کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ یہ کمپنی فاسٹ فوڈ بناتی ہے اور اسی نام سے ریسٹورنٹ چلاتی ہے۔ اس کمپنی نے اپنی ممتاز مصنوعات کی وجہ سے بہت جلد ترقی کی تھی۔ اس ترقی کے دیکھتے ہوئے 1978 میں پیپسی کمپنی نے اس کو خرید لیا۔ 1990 تک یہ کمپنی بڑھتے بڑھتے امریکہ کے تمام ریاستوں میں پھیل گئی۔ ٹیکو بیل کے لیے اس دوران ایک بہت بڑا چیلنج سامنے آیا۔ چونکہ یہ فوڈ کی کمپنی تھی تو لوگ کبھی زیادہ خریداری کرتے تھے اور کبھی بہت کم خریداری کرتے تھے۔ اس وجہ سے ملازمین کی زیادتی کا مسئلہ ہمیشہ پیش آتا۔ سیل کم ہونے کی صورت میں زیادہ ملازمین کے اخراجات یہ کمپنی کے نفع پر اثر انداز ہوتے تھے۔ تو اس کمپنی نے 1993 میں دور اندیشی یعنی فور کاسٹنگ کا ایک نظام متعارف کروایا۔ اس نظام سے وہ ہر آنے والے 15 منٹ کے لیے خریداری کی طلب کا اندازہ لگاتے تھے۔ اس سے وہ آسانی سے اندازہ لگا سکتے تھے کہ ان کو کتنی پروڈکٹ بنانی ہے۔ اس نظام کے ذریعے وہ ملازمین کی تعداد کی کمی زیادتی کو کنٹرول کرنے میں بھی کامیاب ہو گئے۔ 3 سال کے عرصے میں $1 ارب کے زائد اخراجات اس دور اندیشی یعنی فور کاسٹنگ کی نظام کی وجہ سے بچانے میں کامیاب ہو گئے۔ امریکی اسٹاک ایکسچینج کا ایک بہت بڑا نام فلپس فشرز کہتا ہے، دور اندیشی یعنی فور کاسٹنگ ایک ایسا عمل ہے جس سے شیشے کو سونے میں ڈالا جا سکتا ہے۔ اس دور اندیشی کو کاروباری زبان میں بزنس فور کاسٹنگ کہا جاتا ہے۔ فور کاسٹنگ کا معنی اگرچہ پیشن گوئی ہے، لیکن یہاں یہ پیشن گوئی کے معنی میں نہیں ہے۔ یہ ایسے طریقہ کار اور ٹیکنکس کا نام ہے جس کے ذریعہ آپ نے اپنے بزنس میں آنے والے مجموعی تبدیلیوں کا اندازہ لگانا ہوتا ہے کہ بزنس کتنی ترقی کرے گا، سیل میں کتنا اضافہ ہوگا، اخراجات کی صورتحال کیا ہوگی اور کتنا منافع حاصل کیا جائے گا۔ بزنس فور کاسٹنگ کے لیے ماہرین نے کچھ اصول بتلائے ہیں، ان کو اپنا کر ہر کاروباری بہتر سے بہتر بزنس فور کاسٹنگ کر سکتا ہے۔ تو وہ اصول کیا ہے تو وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ سب سے پہلا یہ ہے کہ سابقہ ڈیٹا، یعنی بزنس فور کاسٹنگ میں سب سے اہم جو بنیادی چیز ہے وہ آپ کے بزنس کا سابقہ ڈیٹا ہے۔ ظاہر ہے کہ ہمیں تو مستقبل کا مکمل علم نہیں ہے، اس لیے ہمیں ماضی کے ڈیٹے کو بنیاد بنانا پڑتا ہے۔ اس میں سب سے اہم کیا ہوتا ہے کہ آپ کا ڈیٹا ایک تو یہ ہے کہ کریکٹ ہو، صحیح ہو، دوسرا یہ ہے کہ اس پر غور و فکر کیا جائے اور تجزیے سے بھی صحیح طریقے سے گزارا جائے۔ دوسرا یہ ہے کہ مبالغہ آمیز پیشن گوئی نہ کرے، یعنی جو آپ نے ڈیٹا دیکھا، آپ کی پیشن گوئی جو آپ نے سابقہ ڈیٹے کا جائزہ لیا، اس کے بعد اعتدال پر مبنی ہو، حقائق سے دور پیشن گوئی نہ کرے، جس کی وجہ سے آپ کو خاطر خواہ نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے اور آپ کی ساکھ کو بھی نقصان پہنچے گا۔ تو لہٰذا ڈیٹے کو صحیح طریقے سے پرکھیں اور اس کے بعد اگر آپ پیشن گوئی کریں گے آئندہ دنوں کے لیے تو وہ بھی اسی حقائق پر مبنی ہو جو آپ نے ڈیٹا دیکھا ہو، تو مبالغہ نہ ہو اس پیشن گوئی میں۔ تیسرا یہ ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے مستقبل کے بجائے ماضی کو آپ نے فوکس کرنا ہے، یعنی مستقبل پر ماضی کو ترجیح دیں۔ بزنس فور کاسٹنگ کرتے ہوئے ماضی کے واقعات اور تجربات کو زیادہ ترجیح دیں، مستقبل کی طرف کم غور کریں۔ ماہرین کہتے ہیں کہ مستقبل کی جانب اگر آپ ایک بار غور کرتے ہیں تو ماضی کی جانب 2 بار غور کریں۔ چوتھا یہ ہے کہ عادات کو مخلوط کرنا۔ یہ تو انسانی فطرت ہے کہ وہ عادات پر چلتی ہیں، اور عادات کیا ہوتا ہے کہ بہت جلدی نہیں بدلتے۔ اس لیے اگر ماضی میں کوئی عادت لوگوں کی چلی ہو یا کوئی ٹرینڈ چلا ہو تو اس سے آپ ضرور ملحوظ رکھیں، اس کو نظر انداز نہ کریں اس خیال سے کہ یہ تو جلدی بدل سکتا ہے۔ پانچواں یہ ہے کہ بڑے حادثات کا اثر۔ یہ تو آپ کو پتہ ہے، غیر معمولی حادثات اور واقعات جو دنیا میں پیش آتے ہیں ان کا اثر ہر چیز پر ہوتا ہے۔ آج کی مثال آپ کورونا لے لیں، یہ عالمی بحران بھی ہو سکتے ہیں یا کوئی قدرتی آفت بھی ہو سکتی ہے۔ ایسی صورت میں آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے کہ فور کاسٹنگ میں عادات اور ٹرینڈ پر بھروسے نہیں کرے۔ ایسی صورت میں آپ کو مزید احتیاط اور مہارت سے فور کاسٹنگ کرنی ہوگی، یعنی آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ ان واقعات اور حادثات میں کیا لوگوں کے تاثرات تھے اور کیا مجبوریاں تھیں اور کن چیزوں کی آپ کو بزنس میں کیا اثر پڑ رہا تھا اور اس اثر کو آپ کیسے ختم کر سکتے تھے۔ جیسے کہ اگر کوئی آف لائن بزنس تھا تو انہوں نے کیا کیا، آن لائن کر دیا تھا، لہٰذا ان چیزوں کو بھی آپ نظر انداز نہیں کر سکتے۔ چھٹا یہ ہے کہ آمدن کا اثر ہوتا ہے۔ کہتے ہیں برے پیٹ کبھی بھی انقلاب برپا نہیں کر سکتے۔ اگر لوگوں کی معاشی حالات بہتر ہیں اور ملکی حالات استحکام کی طرف رواں دوا ہے تو ان کی خریداری کے رجحانات میں بدستور اضافہ ہو سکتا ہے۔
وہ اس رویے میں تبدیلی کبھی نہیں لائیں گے۔ لہٰذا ایسی صورتحال میں فورکاسٹنگ کرتے ہوئے اضافے کے رجحان کو ترجیح دینا چاہیے اور اس حساب سے پروڈکشن کو ترتیب دیا جائے۔ لہٰذا زیادہ سے زیادہ پروڈکشن کی جائے تاکہ زیادہ طلب کو پورا کیا جا سکے۔ ساتواں یہ ہے کہ آپ اصولوں کی اندھی تقلید نہ کریں۔ بزنس فورکاسٹنگ کرتے ہوئے ان اصولوں یا اور اصولوں کی اندھی تقلید نہ کی جائے۔ بہت سے معاملات حالات کی وجہ سے تبدیل ہو جاتے ہیں، وہاں معمول سے ہٹ کر آپ کو سوچنا ہوتا ہے اور فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ لہٰذا جو استثنائی صورتحال ہوتی ہے اس میں پیشن گوئی میں ذرا لچکدار طریقہ اختیار کرنا پڑتا ہے۔ اس صورت میں حالات کے دونوں رخ دیکھ کر فورکاسٹنگ کرنا ہوتی ہے تاکہ جو حالات پیش آئیں اس سے متعلق منصوبہ سازی پہلے سے ہو چکی ہو۔ تو امید کرتے ہیں کہ دوستوں آج کے اس ویڈیو میں آپ نے دیکھ لیا گیا ہوگا کہ دور اندیشی کا اور بزنس کا کیا گہرا تعلق ہے، اور آپ اپنے بزنس کو فورکاسٹنگ کرتے ہوئے کن کن اصولوں کو مد نظر رکھیں گے۔ امید کرتے ہیں کہ اگر آپ نے اس سے پہلے اس پر غور نہ کیا ہو تو اگر آپ آج اس پر سے غور کرنا شروع کر دیں گے تو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کا بزنس استحکام اور ترقی کی جانب گامزن ہوگا۔ تھینک یو فار واچنگ۔